بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید سے رہا ہوئے تو آپ نے اس خوشی میں 1 مہینہ تک لگاتار کھانے کا انتظام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ہر چھوٹے بڑے کو دعوت دی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، حضور ابھی دعوت پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا کون سی بات رہ گئی؟ کہا وہ دیکھیے کھجور کی جھونپڑی میں ایک اندھی بوڑھیا بیٹھی ہے، اسے کھانا نہیں کھلایا گیا۔ فرمایا میں ابھی بلاتا ہوں اسے۔ چنانچہ آپ نے اسے بھی بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ بڑھیا نے قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ یوسف خود میرے پاس آئے، اور پھر فی البدی یہ شعر پڑھا، لا تبعثون مع النسیم رسالتا انی افاض من النسیم علیکم۔ تم نسیم کو قاصد بنا کر میرے پاس نہ بھیجو، کیونکہ مجھے نسیم سے تم پر رشک آتا ہے۔ قاصد بوڑھے کا یہ جواب سن کر پلٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بوڑھے کے جواب سے مطلع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اٹھے اور اس کے پاس جا کر کہنے لگے، اے بوڑھیا ہماری دعوت قبول کر کے مجلس کی رونق بڑھا۔ بوڑھیا نے یوسف کی زبانی یہ کلمہ سن کر ایک ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، ہائے ایک دن وہ تھا کہ تو مجھے یا سیدتی کہہ کر ادب سے پکارتا تھا، آج وہ دن ہے کہ ٹکڑ گدا بڑھیا کہہ کر پکارتا ہے۔ میں نے اپنا بے گنت مال تجھ پر نچھاور کیا اور تیرے قدموں کے تلے بیش قیمت موتی بچھائے۔ بڑھیا کی ان باتوں کو سن کر یوسف علیہ السلام نے شاہانہ سختی سے فرمایا کہ یہ کیا گستاخی اور تازہ کرشمہ ہے۔ بڑھیا نے کہا، یوسف میں زلیخا ہوں۔ اس حیرت انگیز انکشاف پر یوسف علیہ السلام کے دل پر بڑا اثر ہوا اور آپ رونے لگے۔ زلیخا وہاں سے اٹھ کر مجلس سے دعوت میں آئی تو تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ایک قیمتی خلعت اسے پہنایا۔ زلیخا نے کہا، میرے قبضہ میں اس سے بہت کچھ بڑھ کر تھا، اگر میرا دلی مقصد اس وقت بار لائیں تو بہتر، ورنہ میں پھر اپنی جھونپڑی میں چلی جاؤں گی۔ فرمایا وہ کیا مقصد ہے؟ بولی، میری گئی ہوئی جوانی اور آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے اور آپ مجھے اپنے نکاح میں لا کر مجھے عزت بخشیں۔ یوسف علیہ السلام کچھ سوچنے لگے کہ جبریل امین نے آ کر عرض کی، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تیرے لیے اس کی جوانی اور بینائی واپس کر کے اسے عظمت بخشی، سو اب تو نکاح کے ساتھ اس کے سر پر عزت کا تاج رکھ۔ آپ نے دیکھا زلیخا جوان اور بینا ہو گئی اور آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔